چاچو اب میں چلتا ہوں، پھر چکر لگاؤں گا، اور اسے کل سے کالج بھیجیں، اتنا دور نہیں ہے یہاں سے اس کا کالج، 5 منٹ لگیں گے اور سارا چلنے کا راستہ ہے، تو اس کو اور چھٹیاں نہیں کروائیں۔ پھر دانیال چلا گیا۔ انابیہ پہلے تو دانیال کی باتوں کو سوچتی رہی، پھر سو گئی۔ کچھ دن اور اسی طرح گزر گئے۔ انابیہ کے پاس کرنے کو تو اور کچھ بھی نہیں تھا، تو زیادہ وقت اس کا فیس بک پر گزرنے لگا۔ انابیہ نے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک پوسٹ پر کمنٹ کیا اور اس شخص کا رپلائی آیا اور انابیہ کو ان باکس آنے کا کہا۔ انابیہ سوشل میڈیا کے لوگوں کی چالوں سے بے خبر اپنا وقت گزارنے کے لیے فیس بک پہ آتی تھی۔ انابیہ نہ سمجھ تھی۔ اس نے شامیر نامی شخص کو جواب دے دیا، شامیر ملک، جو شاید اس کام میں ماہر تھا۔ پہلے مختصر بات شروع ہوئی۔ اس نے انابیہ سے اس کے بارے میں عام سے سوال کیے۔ انابیہ نے بھی اسے جواب دے دیا، کیونکہ یہ انابیہ کے لیے ایک نیا کام تھا۔ جب شامیر کو یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی تیز نہیں ہے اور مخلص بھی ہے، تو پھر اس نے دوستی کے نام کا جال بہت ہی خوبصورت انداز میں بچھایا۔ شامیر اور انابیہ کو اب بات کرتے ہوئے 5 سے 7 دن ہو گئے۔ شامیر نے انابیہ کو اب اپنی ماما اور چھوٹی بہن کی تصویر بھیجی۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو انابیہ کا اس کی ماما یا بہن سے کیا کام؟ انابیہ نے تصویر دیکھی اور اسے کمنٹ کر کے اسے ڈیلیٹ کرنے کا کہا۔ آپ کر دیں ڈیلیٹ انابیہ، مجھے آپ پر یقین ہے۔ انابیہ کے کہنے پر شامیر نے جواب دیا۔ انابیہ نے تو پہلے تصویر ڈیلیٹ اور پھر اسے منع کیا کہ آئندہ مجھے ایسے کوئی تصویر نہ بھیجنا۔ اب شامیر اپنی اس چال میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے اب کی بار انابیہ کو اپنا نمبر بھیجا۔ انابیہ، یہ نمبر میرا ہے، آپ مجھے ایزی ہو کر میسج کر سکتی ہیں، آپ کی عادت مجھے پسند آئی ہے۔ انابیہ ٹھہری، انتہائی بے وقوف۔ اسے کیا پتا تھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے تو لگا اس کی کچھ باتیں بھائی کی طرح ہی ہیں، یہ بھی بھائی جیسا ہی ہوگا۔ میرا واٹس ایپ نہیں بنا ہوا، جب بنا تو آپ کو بتا دوں گی۔ کچھ دن بعد انابیہ نے واٹس ایپ بنا لیا۔ شامیر کے پوچھنے پر انابیہ نے اسے بتا دیا۔ اب وہ پھر سے شروع ہو گیا کہ مجھے نمبر دے دو اپنا، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو۔ میں نے تو کر لیا آپ پر اعتبار، اب اگر آپ کو اعتبار ہے تو شیئر کر سکتی ہو۔ انابیہ کا دل تو کسی صورت نہیں مان رہا تھا، مگر اس کے بار بار کہنے پر انابیہ نے سوچا، جب وہ مجھ پر اتنا اعتبار کر کے فیملی کی تصویریں بھیج سکتا ہے تو میں نے تو ایک نمبر ہی دینا ہے، دے دیتی ہوں۔ اس نے تو مجھ پہ الزام کیا لگانا۔ انابیہ ایک بار پھر غلط ٹرسٹ کرنے جا رہی تھی۔ انابیہ نے اسے نمبر دے دیا، پھر دانیال کو کال کر کے سب نے بتا دیا۔ دانیال نے بہت ڈانٹا۔ انابیہ ایک زبردستی کی دوستی میں بندھ چکی تھی۔ اب دن گزرتے گئے اور دوستی آگے بڑھتی چلی گئی۔ شامیر نے پہلے تو کال پہ بات کرنے کی ضد کی، پھر ناراض بھی رہا۔ آخر انابیہ نے ہمت کر کے اس سے بات کر لی۔ انابیہ کی آواز کپ کپا رہی تھی، وہ ڈر رہی تھی یہ سب کرنے سے، مگر آہستہ آہستہ واقعی دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی، وہ بھی صرف انابیہ کی نظر میں۔ شامیر نے سوچا کہ یہ مجھ سے بات کرتی ہے، کیوں نہ میں اپنے دوست کو اس کا نمبر دے کر چیک کروں۔ انابیہ نے اس کو پہچان لیا، اس کے لہجے کو پہچان لیا۔ جب شامیر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ مکر گیا اور الٹا منہ بنا کر بیٹھ گیا کہ میں آپ کو ایسا لڑکا لگتا ہوں۔ انابیہ نے اب اس کے بارے میں گھر میں بھی بتا دیا، کیونکہ کوئی کام تو وہ چھپ کر کرنے سے رہی تھی۔ دانیال اور اس کی ماما کو تو پہلے دن سے ہی پتا تھا اور یہ دونوں اسے سمجھاتے بھی تھے۔ انابیہ کو تو سمجھ تو آ گئی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مگر انابیہ کو جو چیز اس دوستی میں مجبور کرتی تھی وہ یہ تھی جو انابیہ نے اس کی کال ریسیو کر کے کی۔ اس بات سے ڈر کر انابیہ اسے دور نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ شامیر میں اب مخلص دوست کی طرح ایکٹ کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک لڑکی ملی جو اس کے ساتھ کسی فیس بک گروپ میں شامل تھی۔ شامیر اس لڑکی کے ساتھ بولنے لگا۔ انابیہ کی اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ سب سے پہلے ہی انابیہ کو منع کر رہے تھے۔ شامیر رات کو جب گروپ سے فارغ ہوا تو انابیہ کو میسج کیا کہ آپ کو برا نہیں لگتا میں جب کسی لڑکی سے بات کرتا ہوں؟ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ انابیہ نے مختصر سے جواب دیا۔ لگنا تو چاہیے، کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں۔ رات کو جب جاوید گھر واپس آئے تو کافی پریشان تھے۔ شاہدہ کے معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ جس پلاٹ کی میں امید لگائے بیٹھا تھا وہ پلاٹ اس نے مجھ سے پہلے ہی بھیج دیا ہے اور وہاں پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ شاہدہ یہ سن کر کافی پریشان ہوئی، مگر اب پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ تو بدل رہا تھا ہر طرح سے۔ جاوید بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے۔ اب گھر کی پریشانیاں بھی بہت بڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی انابیہ کی پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔
اور ایک انابیہ نے دوستی بھی گھڑ لی تھی۔ انابیہ شامیر کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ انابیہ کو شامیر کی عادت ہو گئی اور شامیر انابیہ سے دور ہونے لگا، اور ساتھ ہی اس نے ایک اور لڑکی سے دوستی کر لی اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ انابیہ کو خود میں انٹرسٹڈ کرنے والا بھی شامیر ہی تھا۔ انابیہ کے پیپر ہونے والے تھے، انابیہ ان پیپرز میں مصروف ہو گئی اور شامیر سے بات کم کر دی۔ پیپرز کے بعد پھر سے وہی سب، شامیر کا بدلتا رویہ۔ شامیر آپ بدل گئے ہیں، آپ کیوں بدل رہے ہیں؟ ایک ایسا جیسا کون رہتا ہے؟ سب بدلتے ہیں تو میں نے کیا انوکھا کام کر دیا؟ ہاں تم دانیال کا چھوڑ دو، پھر میں تمہارے ساتھ ویسے ہی ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی کزن سے بولنا گناہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ بھی غیر محرم ہیں، بات کرنا تو آپ سے بھی گناہ ہے۔ وہ تو میرا پھر بھائی ہے، بھائی کو تو نہیں چھوڑا جاتا۔ شامیر کو نابیہ پہ غصہ تو بہت آیا، پھر اس نے اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔